یہ ہے راولپنڈی کا لٹل ڈان، جس کی عمر تو 13 سال ہے، لیکن اس کا قد 2 فٹ سے آگے بڑھا نہیں۔ اس کا لائف سٹائل سب سے الگ ہے اور ذہانت میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ذہین ہے۔ تم یار جانو مانو کہہ رہے ہو، گھر ممی پاپا انتظار کر رہے ہیں، چلو کھسکو۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گلستان کلونی راولپنڈی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ لٹل ڈان عبدالرؤف، جو گھر کے علاوہ سوسائٹی کے بھی ڈان ہیں۔ گھر میں ان کے اپروول کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا، اور سوسائٹی کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ سیاسی میٹنگز کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ڈریسنگ نہیں ہو سکتی، اور دوسری چیز یہ پڑھائی میں بھی اچھے ہیں۔ قدرتی طور پر ان کا قد 2 فٹ کا ہے اور ان کی عمر 13 سال ہے، لیکن ارادے ان کے پختہ اور بڑے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں انہی کہانی کے بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، بہت تیز ہے۔ اچھا، چھوٹا پٹاخہ بڑا دماغ ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ میں پڑھتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ میں 4th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ کتنی عمر ہے آپ کی اور ہائٹ کتنی ہے؟ میری 13 سال عمر ہے، 2 فٹ ہائٹ ہے۔ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے ہو کے ایکٹر بننا چاہتا ہوں۔ بڑے خواب ایکٹر بننا چاہتے ہیں، ایکٹر کیوں؟ مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے مجھے۔ تو کبھی ایکٹنگ کی ہے کوئی؟ جی، کیا کیا؟ میں نے ایک ڈرامہ بنایا، لو کی بوری بند۔ اتنی سی عمر میں لو کی بوری بند ڈرامے میں کام کر رہے ہو آپ؟ جی۔ تو اس میں کیا رول تھا آپ کا؟ میرا ڈون کا رول تھا۔ ڈون کا رول تھا آپ کا؟ یعنی کیا کیا آپ نے؟ تھوڑا مجھے ایکٹ کر کے دکھاؤ۔ تم یار جانو مانو کہہ رہے ہو، گھر ممی پاپا انتظار کر رہے ہیں، چلو کھسکو۔ سارے محلے بار آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس فیلوز کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے مجھے تو۔ اچھا، پیار کرتے ہیں سارے میرے سے، تصویریں بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ اچھا جی۔ جی۔ تو پوری روٹی کھا لیتے ہیں یا نہیں ویسے؟ تھوڑی سی، کیوں؟ نہیں کھائی جاتی اتنی۔ اچھا، تو یہ کپڑے کہاں سے پہنے؟ آپ دیکھو جس طرح آپ نے چوٹ پہنی ہوئی ہے، پشاوری چپل، ویسٹ کوٹ پہنا ہے، شلوار قمیض، پورا ایم پی اے لگ رہے ہو آپ، ایم این اے۔ مجھے شوق ہے اچھے کپڑے پہننے کا، اچھی جوتی پہننے کا۔ اے بی سی پوری آتی ہے؟ آتی ہے۔ سن لوں؟ سنو۔ سناؤ پھر۔ ABCDEF XYZ۔ واہ، فر چھوٹی اے بی سی۔ ABCDEFGHIJK۔ چھوٹی چھوٹی ABCD۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ بڑی سنائی، اب چھوٹی سناؤ نا۔ چھوٹی ABC۔ چھوٹی اے بی سی۔ الف بے آتی ہے؟ صحیح بتانا، وہ سناؤ، وہ مشکل ہے۔ الف ب پ ت ٹ س ج ح خ ڈال ڈال سا ج۔ پھر شروع سے۔ الف ب پ ت ٹ س ج ح خ ڈال ڈال زال ر ڑ ز ث سین شین صاد ض ط ظ عین غین فا کاف لام میم نون۔ کاف نہیں ہوتا؟ کاف گاف لام میم نون، بہت چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ اور توہیں کدھر گئی؟ پڑھا میں نے تو۔ اچھا، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی نے آپ کو کوئی چھیڑا چھوڑا تو نہیں ہے؟ تمہارا قد چھوٹا رہ گیا، یہ ہو گیا، مار تو نہیں؟ چھوٹے بڑے بھائی اکثر مارتے ہیں، وہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یا آپ ان کو کہتے ہو یا لے کے آؤ؟ میں نہیں کہتا ہوں، میں بھی ان کے کام کرتا ہوں۔ اچھا عبدالرؤف، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کے دوست بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، آپ کے فینس بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے چھوٹے سے آپ انداز میں یا ننے منے انداز میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا نام ہے، آپ سب، اللہ نے ہمیں بنایا چھوٹا بڑا بندہ، تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو شاباش دیں، حوصلہ دیں، ان کو سے پیار کریں۔ واہ جی واہ۔ یہ ناظرین دیکھیں، یہ صرف 13 سال کا بچہ ہے، اور اس کا دماغ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ اللہ نے اس کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کانفیڈنس چیک کریں، اور اس کی بات کتنی مزے کی ہے کہ یہ قد جو ہے بندے کے اختیار میں نہیں ہے،
اللہ اس کو بناتا ہے, کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا, تو کسی کو بھی باڈی شیمنگ نہ کریں, ڈی گریڈ نہ کریں, بلکہ اس کو موٹیویشن دیں, حوصلہ دیں, تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھا نام پیدا کر سکیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا عبدالرؤف کے بارے میں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے آپ کا, اللہ نے خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے اس کو. اس کا قد کیوں چھوٹا رہ گیا؟ آپ کے دوسرے بھی بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ان کی ہائٹ نارمل ہے یا چھوٹے ہیں؟ نہیں نارمل ہے ان کی ہائٹ جی, صرف روف کی چھوٹی ہے. کیا وجہ؟ بس قدرت کے کام ہے یہ. اچھا جی تو ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹروں کو بہت چیک کروایا مگر کوئی حل نہیں نکلا اس کا. صرف تسلی دیتے ہیں, دوائیاں دیتے ہیں, مگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا اس کا. ٹھیک ہے, جی یعنی علاج کروایا لیکن نہیں کامیاب ہو سکا. کامیاب ہو سکتے. تو مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بڑے چرچے ہیں اپنے محلے میں, سوسائٹی میں. میں نے باہر کسی کو فوٹو دکھائی, میں نے کہا اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ پہنچے فلاں فلاں, تو آپ عبدالرؤف کے گھر پہنچ جائیں گے. آپ سے زیادہ آپ کا بیٹا فیمس ہے. یہی بات ہے جی, اس کے چاہنے والے بہت ہیں. اچھا جی میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے, راستے میں ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے, بلکہ میں پریشان ہوتا ہوں, کئی دفعہ غصہ بھی کر جاتا ہوں. میں نے کہا یار ہم کہیں اور جا رہے ہیں, آپ لوگ اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آج بھی میرے بھائی ہیں, صبح فون کیا ہے, کہتا ہے جی روف کو بھیجیں جی میرے گھر کزن آیا ہے. میں نے کہا اچھا چلو. تو میں نے اپنی جگہ شرمندہ تھا, میں نے کہا ابھی میں نے کسی اور کو ٹائم دیا, میں بلاؤں گا تو ہو کس سکتا. چیز کا ٹائم دیا؟ بس کسی دوست کے ساتھ اس نے جانا تھا بیریا ٹاؤن میں. تو رات کو بھی 1:30 بجے آیا یہ, تو اس کے ساتھ بات چیت ہوئی, وہ کہتا ہے جی میں صبح فرسٹ ٹائم لے کے جاؤں گا. کیوں لے کے جاؤں گا؟ بس اس کے دیوانے ہیں سارے. اچھا جی اس کے اور یہ شرما رہا ہے. اس کے چرچے ہی اتنے ہیں کہ ہر بندہ اس کا دیوانہ ہے. اچھا جی تو یعنی آپ موٹر سائیکل پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں تو کوئی؟ میں کئی دفعہ غصہ مجھے آ جاتا ہے, میں کہتا ہوں یار میں کہیں اور جا رہا ہوں, راستے میں سے دوست یار کوئی کہتا ہے یار میں لے کے جاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا. تو اتنی مصروفیات ہوتی ہے, بعض دفعہ میں اس کی وجہ سے 3-4 گھنٹے باہر انتظار کرتا ہوں کہ کس وقت یہ آئے گا تو میں گھر پہ جاؤں گا. اچھا یعنی یہ چھوٹا سا 13 سال کا بچہ آپ پہ صاحب لگا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ پورے گھر پہ یہ صاحب ہے ہمارا. اچھا ہر قسم کی مرضی اس کی چلتی ہے. ٹھیک ہے, سارے بھائی ہیں اس کے, کزن ہیں, سارے بات مانتے ہیں اس کی, جو یہ کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں. بڑی چڑھائی ہے اس کی. اچھا میں کہتا ہوں یہ چڑھائی ہے, سارا دن ہم اس کے پابند ہیں, جو اس نے کھانا وہی پکنا ہے, ہر چیز اس کی مرضی سے ہے جی. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا بینگ فادر کہ بھائی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جائے؟ ڈر تو بہت لگتا ہے مگر کیا کریں, مجبوری, کیونکہ اس کو باندھ کے بھی نہیں رکھ سکتے. اندازہ کریں یہ کتنا مس یوز کرتا ہے اپنی پاورز کو, کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ساری چیزوں پر حکومت کر رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ ہم سارا دن چھپتے پھرتے ہیں, کیونکہ یہ سیاسی دور چل رہا ہے ہمارا, یہ سارے الیکشن ہو رہے ہیں, تو سارے دوست یار ہیں, تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم میٹنگ میں لے کے جائیں. آج میٹنگ میں اس کا کیا کام؟ میٹنگ میں اس کا یہ کردار ہے کہ اس کو دیکھ کے ہر بندے متوجہ ہو جاتا ہے. ابھی سارے محلے والے یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ڈون ہے جی, گلی میں نکلتا ہے ڈون ہے. ہم یہ پانی والا ٹینکر منگواتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہاں پہ بھیجنا ہے جی, ہم نے کہا ڈون کے گھر بھیجنا, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پہنچ گئے جی. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی پہچان اس کی محلے میں بنائی ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا اسے پتہ ہے کہ روف کدھر رہتا ہے جی. ایٹ دا اینڈ پھر میں روف والی بات کروں گا کہ قد جو ہے چھوٹا بڑا اللہ بناتا ہے, بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اسی کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں. اور کسی کو بھی باڈی شیمنگ نہ کریں, اور بلکہ موٹیویشن دیں تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں ایک اچھا اور پازیٹیو کام کر سکے, نہ کہ ڈپریشن والی لائف گزارے. دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ, میں ہوں عبداللہ خان. اللہ نگہبان.